بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم. بالآخر حکومت کی طرف سے ان ڈیٹیل رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کر دی گئی ہے. آخر حکومت کو ایسی کیا ضرورت آن پڑی کہ حکومت نے اتنی ان ڈیٹیل رپورٹ جو بہت زیادہ صفحات پہ مشتمل ہے اور کرونا وائرس سے متعلق ایک ایک چیز کی نشاندہی اور ڈیٹیل اس ڈاکومنٹ میں موجود ہے، اور حکومت کو جمع کرنے کی آخر ضرورت ایسی کس طرح پیش آئی اور کیوں کر پیش آئی؟ تقریباً 2-2.5 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ حکومت پنجاب اور حکومت سندھ نے ایک بیانیہ جاری کیا تھا کہ جیلوں میں بھی کرونا وائرس کے افیکٹڈ لوگ نظر آ رہے ہیں اور تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کا بیانیہ کا مطلب مین یہ تھا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بیل مل جائے، اور اسی کی دیکھا دیکھی ہائی کورٹس بھی تھوڑے سے ایکٹیو ہو گئے تھے اور لوگوں کو بیل دینا شروع کر دیا تھا. ایک اپلیکیشن کے اگینسٹ سپریم کورٹ نے ایکشن لیا اور اس طرح کی تمام ضمانتیں بیلز کو رکوا دی. رکوانے کے بعد ایک تو وہ بہت اس ٹائم پہ بہت بڑا ڈیسیجن تھا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ یہ کسی قانون میں نہیں لکھا کہ کرونا وائرس یا کسی بھی وبا کی وجہ سے ہمارا جو نظام ہے وہ اس طریقے سے چلنا شروع ہو جائے کہ کوئی بھی بندہ بادشاہ بن کر حکم دینا شروع کر لے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو بیل ملنا شروع ہو جائے. اس ٹائم پہ یہ سٹوری تو آلموسٹ بند ہو گئی تھی، یہ ٹاپک بند ہو گیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ نے مختلف پروونسز سے اور مرکز سے جواب طلب کیا تھا کہ اب تک آپ لوگ کیا کر چکے ہیں اور آپ لوگوں کا کیا پلان ہے کرونا وائرس سے بابت، کہ کرونا وائرس کی ایک بہت بڑی وبا پاکستان میں آ چکی ہے اور دن بدن افیکٹڈ لوگوں کی تعداد زیادہ ہو رہی، تو آپ لوگوں کا جو ایکشن ہے وہ کیا ہے، آپ لوگوں کا پلان کیا ہے. اس وجہ سے حکومت نے کمپلیٹ ڈیٹیل ایک ایک چیز کو مینشن کیا ہے اور کمپلیٹ ان ڈیٹیل ڈاکومنٹس جمع کر دی ہے جو ان کا ایکشن کا پلان ہے یا جو توقعات ہے حکومت پاکستان کو کہ کرونا وائرس کتنا زیادہ پاکستان میں نقصان کرنے والا ہے تقریباً، اور کتنا نقصان اس سے ہو سکتا ہے. اگر ہم کیا کریں تو اس نقصان کا اندیشہ کم ہو سکتا ہے، اگر کیا ہم نہ کریں تو اس کا نقصان کا اندیشہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے. اصل میں جو ڈاکومنٹس ہے اس میں جو سب سے مین چیز یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے، مرکزی حکومت کی طرف سے، پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ کو کہ 25 تاریخ تک، جو 25 اپریل ہے، آج سے تقریباً کوئی 17-18 دن کے بعد، اس وقت تک پاکستان میں افیکٹڈ لوگوں کی تعداد 50,000 سے زیادہ ہو سکتی ہے. یہ بہت الارمنگ ایک نیوز ہے، بہت الارمنگ فگر ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ جو افیکٹڈ لوگ پاکستان میں آلریڈی آ چکے ہیں وہ تقریباً 2750 ہے. 2700 پلس بندے ابھی تک افیکٹ ہو چکے ہیں کرونا وائرس سے. لیکن یہ بھی ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ ڈیلی بیسس پہ کرونا وائرس کی جو افیکٹڈ لوگوں کی تعداد ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اگر پچھلے دن کی، اگر 2 دن پہلے کی نیوز اگر ہم لوگ دیکھ لیں کہ اس دن 24 آورز میں کتنے لوگ افیکٹ ہوئے تھے، تو اس سے جو نیکسٹ 24 آورز ہے تو سیم نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ تعداد ہو جاتی ہے. اور یہ جو خبر ہے، یہ جو نیوز ہے، یہ انتہائی ڈینجرس ہے. جو ریالٹی ہے، جو حکومت کو بھی نظر آ رہی ہے اور ہمیں بھی نظر آ رہی ہے کہ لوگ اس طریقے سے کیئر نہیں کر رہے. لاک ڈاؤن تو پنجاب اور سندھ، کے پی کے، بلوچستان، جی بی، ہر جگہ تقریباً لاک ڈاؤن کا اعلان کیا جا چکا ہے، لیکن آیا لوگ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. جس جگہ پہ بھی جائے، جس سٹی میں بھی جائے، تو یہ نہیں کہ بازار اس طریقے سے کھلے نہیں ہے، بازاروں میں اس طریقے سے رش نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کا ملنا جلنا، ہاتھ ملانا، گلے ملنا وہ چل رہا ہے. میں خود آئی وٹنس ہوں کہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہے. 2 دن پہلے کی بات ہے کہ میں ذاتی طور پر کشمیر گیا، آزاد کشمیر میں گیا. مظفر آباد سے بھی تقریباً 40 کلومیٹرز آگے تک ہم لوگوں نے سفر کیا. نارملی کہا جا رہا ہے کہ 2 بندوں سے زیادہ گاڑی میں نہیں ہونے چاہیے، لیکن بہت سی گاڑیاں ہم لوگوں نے دیکھی کہ جس میں 3-3 4-4 5-5 بندے بیٹھے ہوئے تھے. ذاتی طور پر میں نے مشاہدہ کیا ان چیزوں کا. لیکن ابھی حکومت کے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا ہے کہ یا تو مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے، کرفیو جیسی سچویشن ادھر بنائی جائے، یا جو موجودہ لاک ڈاؤن ہے اس کو بھی ختم کیا جائے. کیونکہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن نہ ہونے کی وجہ سے
بہت سے لوگوں کا کاروبار افیکٹ بھی ہو رہا ہے، اور بیماری کے اگینسٹ جو پلان تھا، جو ایکشن تھا، وہ بھی نہیں ہو رہا۔ بیماری بھی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ لوگ 100% لوگ لاک ڈاؤن میں جا بھی نہیں رہے، اور 100% لوگ اوپنلی کام بھی نہیں کر رہے۔ تو 50-50 والی پوزیشن کی وجہ سے بیماری کے روک تھام کا جو ذریعہ بنا رہے تھے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس میں بھی حکومت کو کامیابی نہیں مل رہی۔ اگر دیکھا جائے تو تھرو آؤٹ دا ورلڈ ان ممالک میں جن ممالک کے لوگوں نے لاک ڈاؤن کو یا لاک ڈاؤن سے پہلے اس بیماری کو ایزی لیا اور مذاق اڑانے کی نوبت تک اگر لوگ آئے، تو وہ ممالک کتنے زیادہ افیکٹ ہو چکے ہیں۔ جب شروع میں اٹلی میں کرونا وائرس گیا، جب افیکٹڈ لوگ ادھر سامنے نظر آئے، یا جب چائنا میں کرونا وائرس بہت زیادہ تباہی مچا رہا تھا، تو اٹلی والے اس کو 0% سیریس لے رہے تھے۔ وہ لوگ الٹا ہنسی مذاق کرتے تھے۔ ٹرمپ کا جو پریس کانفرنس ہے وہ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ اس نے اس کو کرونا وائرس نہیں بلکہ چائنا وائرس کہا تھا۔ اس طرح فرانس والے بھی زیادہ اس کو سیریس نہیں لے رہے، تو وہ سارے ممالک بہت زیادہ افیکٹ ہو چکے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے کئی مہینوں تک وہ ممالک اس کرائسس سے نہیں نکلیں گے، اور یہی حال پاکستان کا ہی بھی اللہ نہ کرے ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں 50,000 اگر افیکٹڈ لوگ سامنے آ گئے، تو پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کے غریبوں پہ بہت بڑا کڑا وقت آ جائے گا۔ اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی اس کا سلوشن ہے کہ جو پاکستانی عوام ہے وہ بھی 100% کوآپریشن کرے، اور حکومت پاکستان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ یہ وہ کبڈی والا میچ نہ کھیلے، بلکہ حقیقت میں ڈنڈے کے زور پر پاکستانیوں کو گھروں میں محصور کر۔ یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ کدھر سے راشن لے کر آتے ہیں، کس طریقے سے لے کر آتے ہیں، لیکن 2-3 ہفتوں کا مکمل لاک ڈاؤن ہی اس کا سلوشن ہے، اور حکومت کو یہ کرنا پڑے گا۔ یہ قربانی حکومت کو بھی دینی پڑے گی کہ ہر جگہ سے فنڈ نکال کر اس میں خرچ کرنا ہوگا کہ لوگوں کو خوراک دی جائے، اور لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے، بار بار کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ لوگ گھروں میں محصور رہے، ادروائز بہت مشکل وقت آئے گا۔ اللہ نہ کرے پاکستان پہ بہت مشکل وقت آ جائے گا۔ اگر افیکٹڈ لوگوں کی تعداد 50,000 پلس پہ چلی گئی، تو آنے والے 1-2 سال میں بھی پاکستان ہمارا غریب ملک ہے، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ میری ایک عاجزانہ ریکویسٹ ہے پورے پاکستانی عوام سے کہ گھروں میں رہو، گھروں سے باہر نہ نکلو۔ یہ آپ کے حق میں، آپ کے بچوں کے حق میں، اور پورے پاکستان کے حق میں یہ بہتر رہے گا۔ ناظرین